السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، آج کا میرے خیال میں سب سے بڑا جو ایک سکینڈل ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو اب سے کچھ دیر پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پچھلے کئی دن سے پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، اور آج ایک اچھا اس حوالے سے دو مختلف سٹوریز ہیں، میں دونوں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن صرف بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف گجرات اور منڈی بہاؤدین کے اندر جو ہے وہ مختلف کیسز تھے، جس میں سے ایک کیس جو ہے وہ کرپشن کا ہے، اور اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے وہ ایکچولی ان کی تلاشی ان کو ڈھونڈ رہا تھا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بھی جب پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت بھی ان کی آخری لوکیشنز جو ہیں وہ ادھر ہی ظہور پیلس سے آ رہی تھیں۔ ظہور پیلس کے اوپر جو ہے پولیس نے اس وقت چھاپا بھی مارا تھا، بختر بند گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھر کا دروازہ بھی توڑا گیا تھا، اس کے بعد لوگ اندر گئے تھے، پولیس اندر گئی تھی، اینٹی کرپشن کا محکمہ اندر گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ ساتھ لیڈی پولیس کو بھی ساتھ اندر لے جایا گیا، بڑا اس وقت تلاشی لی گئی تھی، لیکن اس وقت پرویز الہی نہیں ملے تھے۔ اچھا، پولیس جو ہے وہ ماشاءاللہ 4 قدم آگے جاتی ہے، تو وہ چودھری شجاعت کے گھر بھی اندر گھس گئے تھے، اور وہاں پہ شافع حسین جو چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، ان کا ہاتھ بھی جو ہے اس میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ اگلے دن غالباً یا اس کے ایک دن چھوڑ کے بعد میں یہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور اس وقت ان کو ضمانت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ان کے جو عبوری ضمانت تھی وہ منسوخ ہوئی، اور پرویز الہی صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے تھے۔ اب جب وہ ایکٹیویٹ ہوئے تو اس کے بعد یہ پھر روپوش ہو گئے تھے، اور ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق آخری جو ان کی فون کی لوکیشن آ رہی تھی وہ ظہور پیلس کے سے ہی آ رہی تھی، ظہور الہی روڈ سے ہی آ رہی تھی۔ پولیس نے آ کے وہاں پہ سرچ بھی کیا تھا، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو کہیں نہیں ملے تھے۔ اچھا، اب یہ اس شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پولیس کو یہ بات کنفرم تھی کہ ہیں تو پرویز الہی صاحب اسی علاقے کے اندر ہی، کیونکہ ان کی سگنلز کی جو لوکیشنز تھیں وہ بار بار ادھر سے آ رہی تھیں۔ اس بات کے شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب شاید اپنے گھر نہیں بلکہ ساتھ والے کسی گھر کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پولیس کے لیے گھر گھر جا کے ان کی تلاشی لینا جو ہے وہ بہت بڑی پرابلم تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کے اپنے وہاں پہ اپنے گھر ہیں، وہاں پہ چادر اور 4 دیواری کا تھوڑا سا تو خیال رکھنا پڑتا ہے، ویسے تو بالکل ہی خیال رکھنا چھوڑ دیا ان لوگوں نے، لیکن پھر بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں سرچ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے الٹیمیٹلی کیا تھا کہ انہوں نے ظہور الہی روڈ کو ویسے ہی بند کر دیا تھا۔ ایک رستہ جو مین بولیوارڈ سے آتا ہے اور ایک رستہ جو ایف سی کالج کی طرف سے آتا تھا، اس روڈ کو ہی انہوں نے بند کر دیا تھا کہ بھئی نکلیں گے تو یہیں سے نکلیں گے، اور یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ روڈ جو ہے وہ بند ہوئی تھی۔ اچھا، کل اس سلسلے میں ایک افواہ بھی پھیل گئی تھی اسلام آباد اور لاہور کے اندر کہ جیسے پرویز الہی صاحب کی کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، یہ بھی افواہ پھیلی تھی کہ جناب ان قریب ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ مرسل الہی صاحب نے البتہ اس چیز کو بالکل ڈینائی کر دیا تھا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، آج اس کے بعد یہ جب گرفتاری کی ان کی خبر آئی ہے، اس کے بھی 2 ورژن ہیں۔ ایک ورژن یہ ہے کہ جی پرویز الہی صاحب نے ایکچولی چھپکے سے ایک سفید رنگ کی گاڑی ہے جو اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بیٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی، اور پولیس نے جو ہے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا، اور اس دوران جو ہے وہ ان کی گاڑی کا شیشہ بھی جو ہے وہ سائڈ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کس طرح ٹوٹا ہے شیشہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ ایکچولی انہوں نے گرفتاری خود دی ہے، اور وہ جو معاملات جو پھنسے ہوئے تھے وہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، جس کے بعد ایکچولی پرویز الہی صاحب نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا ہے، اور وہ تھوڑا سا ٹائم لگا کے اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی کر دیں، یا تو خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یا جس طرح بھی معاملات جو ہیں وہ آگے لے کے چل لیں۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب اب گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک دوسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی عہدے کے لحاظ سے اب تک کی سب سے بڑی گرفتاری آپ اس کو کنسیڈر کریں۔ اس سے پہلے ظاہری بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ وائس چیئرمین تھے، وہ تو آلریڈی گرفتار ہیں، وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں، لیکن صدر کا عہدہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب جو اتنے دنوں سے گرفتار نہیں ہو رہے تھے، اب بالآخر وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب کچھ تجزیہ کار جو ہیں، جو ریومرز جسے کہتے ہیں نا، جو چیٹر ہوتی ہے مختلف ڈرائنگ رومز کے اندر، وہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب ایکچولی اب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک چیٹر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ کافلی کے اندر واپس چلے جائیں۔
میں کوئی حتمی طور پہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جائیں گے کس طرف، لیکن یہ بز جو ہے پچھلے 24 گھنٹے سے چل رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب کے کوئی معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ہو رہے ہیں اور کوئی سیٹنگ ہو رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا کہیں نہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ نکل آئے گا. تو وہ رزلٹ جناب اب نکلا ہے اور پرویز الہی صاحب جو ہیں اب گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا نا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی بندہ، ایک بھی کارکن جو ہے ان کی گرفتاری کی اس وقت مذمت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ جی یہ چھاپا کیوں مارا گیا. آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب کے گھر پہ جب چھاپا مارا گیا تھا تو کتنا جو ہے وہ ایک فال بیک آیا تھا اس کے اوپر، لیکن ان کی جب گرفتاری کی کوشش کی گئی تو ایک بندہ نہیں آیا یہاں پہ کہ اس کی کوئی مزاحمت کرے یا احتجاج کرے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو بہرحال اب یہ کہانی بھی جو ہے وہ ختم ہوئی، پرویز الہی صاحب جو ہیں اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اور آگے چل کے اب اس ویڈیو کے اندر میں ذرا کچھ ڈالر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں ڈالر کی. اچھا ڈالر کے اوپر بھی جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک کوئی صحیح بات آپ کو بتا نہیں رہا، لیکن میں آپ کے ساتھ اس کی انفارمیشن بھی، ہم نے اپنے کبوتر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی بھیجے، وہاں پہ بھی بھیجے، میں کرنسی ایکسچینج کی دکانوں کے اندر بھی بھیجے کہ بھئی پتہ کرا کے آؤ یہ ڈالر کا چکر کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ڈالر کے ساتھ. یہ ڈالر جو ہے یہ بیٹھے بٹھائے 25 روپے کس طرح سستا ہو گیا ایک ہی دن کے اندر، یہ کس طرح پاسبل ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی، جی ڈالر تاریخ میں کبھی ایک دن میں اتنا سستا نہیں ہوا، کمال کر دیا، یہ ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب چھا گئے. تو معاملہ ہے کیا؟ تو اب پوری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں 311 سے لے کے 315 روپے کے درمیان کوٹ ہو رہا تھا کل تک. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ کل شام کو ایک سرکولر نکلتا ہے اور اس سرکولر کے اندر یہ کہا جاتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو بینکس ہیں ان کے کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، ہر بینک کے ہیں، بینک الفلاح، حبیب بینک، سب بینکوں کے کارڈز ہیں. یہ لوگ بیسکلی اگر میرے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ہے اور میں باہر سے کوئی چیز منگواتا ہوں یا میں شاپنگ کرتا ہوں یا میں وہ کریڈٹ کارڈ باہر جا کے کہیں استعمال کرتا ہوں تو وہ ٹرانزیکشن ایکچولی ڈالر میں ہوتی ہے. تو یہ جو بینکس ہیں انہوں نے کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کو جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں. اس سے پہلے بینکوں کو یہ باؤنڈ کیا گیا تھا کہ یہ جو ڈالر کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے نا، یہ آپ نے انٹر بینک کا ریٹ نہیں لگانا. انٹر بینک کا ریٹ کم ہے، انٹر بینک کا ریٹ آج کی تاریخ میں بھی 285 روپے کا چل رہا ہے، 284 285 روپے کا ریٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ نے لوگوں نے یہ شاپنگ کی ہوئی ہے اور اس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے نا تو یہ آپ اوپن مارکیٹ سے جا کے ڈالر خریدیں. اب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 310 11 12 13 14 مل رہا تھا. کل شام کو یہ سرکولر آتا ہے اسٹیٹ بینک کا اور اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب اب ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ وہی لگے گا جو انٹر بینک کا ریٹ لگے گا. اس کی وجہ سے کل شام کو پہلی بات تو ایک دم ساری ٹرانزیکشنز اوپن مارکیٹ کے اندر بند ہو گئی. 310 11 12 13 14 کا جو ڈالر تھا وہ ملنا ہی بند ہو گیا. اور آج صبح جب ریٹ نکلے تو جتنی پرائیویٹ کمپنیاں تھیں، میں اس میں سے چند کی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ڈالر جو ہے نا آج آپ کو 290 روپے کا، کوئی 290 روپے کہہ رہا تھا، کوئی 295 روپے کہہ رہا تھا، کوئی 300 روپے کہہ رہا تھا. سارے چینلوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 کا ہو گیا، 295 کا ہو گیا، 300 کا ہو گیا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے جو کبوتر خبریں لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ڈالر اس وقت آپ کو 310 روپے کا بھی نہیں ملے گا. یہ 290 95 یا 300 کی تو کہانی دور کی بات ہے. آپ کو اس وقت یہ ڈالر 310 روپے میں بھی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت وہ جتنی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو کرنسی ایکسچینج میں ڈیل کرتی ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے کا ڈالر جو ہے وہ آپ کو مل سکے. اب اس کی وجہ سے جتنا ڈالر مارکیٹ میں تھا وہ روک لیا گیا ہے، فی الحال روک لیا گیا ہے. تو آج اگر آپ جا کے لینے جائیں گے کہ اب یہ جو جس طرح آپ نے مختلف چینلوں کے اوپر دیکھا، یہ بریکنگ نیوز کے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپلیٹس جو ہیں یہ مختلف چینلوں پہ جو چلے کہ جی ڈالر اتنے کا ہو گیا تو ڈالر اتنے کا ہو گیا، اتنے میں جا کے آپ ڈالر جب خریدنے جائیں گے نا اوپن مارکیٹ میں آپ کو ڈالر نہیں ملے گا، آپ کو اس ریٹ کے اوپر ڈالر نہیں ملے گا. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب ڈالر 290 کا ہو گیا ہے یا 285 کا یا 95 کا ہو گیا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیے مارکیٹ کے اندر ریٹ وہ ہوتا ہے جتنے کے اوپر آپ کو چیز مل جائے، ہمیشہ ریٹ وہ ہوتا ہے. آپ منہ سے تو جو مرضی کہتے رہیں. فار ایگزامپل اگر ایک گاڑی ہے آپ کہیں جی وہ 20 لاکھ روپے کی ہے، وہ 20 لاکھ روپے میں گاڑی اویلیبل بھی تو ہونی چاہیے.
جب آپ شو روم پہ خریدنے کے لیے جائیں تو اویلیبل بھی تو ہونی چاہیے. پتہ لگے شو روم پہ آپ جب گاڑی لینے جاتے ہیں گاڑی آپ کو مل رہی ہے 25 لاکھ کی, تو مارکیٹ کا ریٹ ایکچولی 25 لاکھ ہوگا. مارکیٹ کا وہ ریٹ نہیں ہوگا جو یوں کر کے کاغذ کے اوپر آپ نے لکھا ہوگا کہ جناب 20 لاکھ روپے کی ہے. تو ڈالر کی بھی صورتحال اس وقت یہی ہے کہ ڈالر آپ کو 290-95 میں ملنا نہیں ہے. ڈالر آپ کو ملے گا آج اوپن مارکیٹ میں 314 روپے کا, 313 یا 315 روپے کا. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, جس کا جہاں چھکا لگ رہا ہے وہ یہ چھکا لگا رہا ہے. اچھا, لیکن اگر آج آپ ڈالر بیچنے کے لیے جائیں گے, آپ جائیں گے منی ایکسچینجر کے پاس اور اس کو کہیں گے یار مجھے ڈالر بیچنا ہے, تو وہ آپ کو کہے گا اچھا جی میں آپ سے ڈالر جو ہے نا وہ 288 روپے میں, 286 روپے میں, 87 روپے میں آپ سے خرید لوں گا کیونکہ جناب ریٹ یہی چل رہا ہے. اچھا, آپ اس کو لیٹ سے 500 ڈالر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں اچھا یار اب آپ 1 گھنٹے کے بعد آئیں اور اسے کہیں کہ بھائی جان وہ جو میں نے گھنٹے پہلے آپ کو ڈالر دیے تھے 288 روپے کے اوپر, اب آپ مجھے 290 میں واپس کر دیں. انہوں نے کہنا بھائی جان ڈالر نہیں گیا. اس نے کہا ڈالر میرے پاس نہیں ہے, وہ ڈالر آپ کو دے گا نہیں اتنے کا. سو اس لیے یہ جتنی بھی بریکنگ نیوز چلتی رہی ہیں آج سارا دن کہ جی ڈالر اتنے کا ہو گیا, یہ ڈالر اتنے کا نہیں ہے. مارکیٹ میں ڈالر آج بھی ٹی ٹی کروانے اگر آپ جائیں یا آپ ویسے خریدنے جائیں, آپ نے ٹریول کرنا ہے, تو ڈالر آج بھی آپ کو 312-313 کا ہی ملے گا. اب اس کے اوپر ہو رہی ہے, اس کے اوپر اب چل رہا ہے سٹا. سٹا کس بات کے اوپر چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیے گا یہ آج تو یہ منی چینجر جو ہیں یہ اتنے کا ریٹ دے رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے خود بھی مہنگا خریدا ہوا ہے. انہوں نے خود بھی 310 پہ, 309 پہ, 308 روپے پہ خریدا ہوا ہے, تو یہ کسی صورت جو ہے نیچے نہیں آنے دیں گے ریٹ کو. تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں, اسحاق ڈار صاحب اناؤنسمنٹس کرتے رہیں, جو مرضی یا اسٹیٹ بینک اناؤنسمنٹس کرتا رہے, مارکیٹ کا ریٹ وہ ہوگا جو مارکیٹ دے گی. تو الٹیمیٹلی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہوگا کیا کہ جو بینک کا ریٹ ہے, انٹر بینک ریٹ ہے, یہ خود بخود اوپر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ ریئلسٹک جو سچویشن ہے اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, بات ہو نا سٹا چل رہا ہے, تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کتنی کو دیر یہ منی چینجر والے جو ہیں یہ کتنی دیر ڈالر سنبھال کے رکھیں گے. الٹیمیٹلی تو ان کو نکالنا ہی پڑے گا, اور جب یہ نکالنا شروع کریں گے تو یہ آج جو 312, 313, 314 روپے میں جو بیچ رہے ہیں یہ خود بخود ریٹ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. سو اسپیکولیٹو مارکیٹ ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی آپ کو ملتا کتنے کا ہے. تو آج بھی جو ہے وہ بالکل سنسان ہوئی ہے مارکیٹ, نہ بیچنے والا آ رہا ہے نہ خریدنے والا آ رہا ہے. ریٹ البتہ سارے دے رہے ہیں, اور چینل بھی ہمارے جو ہیں وہ سارے کے سارے ریٹ کوٹ بھی کیے جا رہے ہیں کہ جی ڈالر اتنے کا ہو گیا. یہ ایک غلط نیوز ہے میری نظر میں اس کو غلط نیوز کے زمرے میں لے کر آؤں گا, یہ فیکٹ نہیں ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ایک اور خبر, وہ ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے. عمران ریاض خان سے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک نظریاتی طور پہ ان سے میں اختلاف کرتا ہوں. میرا ہے ایک نظریاتی اختلاف ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ میں یہ کہوں کہ ہاں جی اس طرح ان کو غائب کر دیا گیا یا اٹھا لیا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ میں قطعی بھی کسی صورت بھی ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. آئی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس, آئی واز ویری کنسرنڈ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے تھوڑے سے اپنے کبوتر اڑائے اور ہم نے کہا ذرا پتہ کرا کے آئیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت, ہے ہو کیا رہا ہے. میں نے پچھلے چند ایک ہفتے کے اندر میں نے کچھ اور بھی اڑتی اڑاتی چند یوٹیوبروں کی میں نے ویڈیوز دیکھی جنہوں نے یہ بھی اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی عمران ریاض جو ہے نا افغانستان جا چکے ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں ہیں. میرے پاس آج جو اپنے سورسز سے مختلف خبریں آئی ہیں اور جو میں نے تھوڑی سی اپنی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اس کے مطابق یہ بالکل غلط بات ہے کہ عمران ریاض اب پاکستان کے اندر نہیں ہیں. عمران ریاض میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی پاکستان کے اندر ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ظاہری بات ہے سب لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی اس وقت جو وہ پوچھ رہے ہیں, عمران ریاض خیریت سے ہیں, وہ خیریت سے ہیں, مطلب کوئی خدا نہ خواستہ ان کو کوئی فزیکل ہارم نہیں پہنچا ہے, وہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں. میرے جو چند سورسز ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ جی ان کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کدھر ہیں. ڈائریکٹلی ان سے ان کا رابطہ تو نہیں ہے, لیکن ان کے بھی آگے مختلف سورسز کے تھرو ان کو عمران ریاض کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ ہیں کہاں پہ. دوسرا میرا جو میں نے سوال کیا اپنے سورسز سے وہ یہ تھا کہ جی یہ معاملہ ریزالو کب تک ہوگا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک ہلکی سی امید کی کرن جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیگر لوگ بھی جو اٹھائے گئے تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا, اوریہ مقبول جان, آفتاب اقبال, سمیع ابراہیم, ان لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی الٹیمیٹلی ایک ایک کر کے جو ہے وہ باہر آ گئے. ایون دو اب فار ایگزامپل اوریہ مقبول جان صاحب اپنا یوٹیوب چینل نہیں چلا رہے, سمیع ابراہیم صاحب میں نے چیک کیا 1 ہفتہ ہو گیا آخری انہوں نے ویڈیو کی تھی, اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی ویڈیو نہیں کی ہے, وہ اپنا پروگرام بھی نہیں کر رہے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب بھی اپنا پروگرام نہیں کر رہے ہیں.
تو لیکن واپسی ان کی البتہ ہو گئی. تو اسی لیے عمران ریاض کے حوالے سے بھی ایک یہ امید کی کرن اب آ رہی ہے, یہ پہلے نہیں تھی, اب آ رہی ہے کہ موسٹ پرابلی شاید اگلے 10 سے 15 دن کے اندر مجھے نہیں پتا, میں ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا, لیکن ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 دن کے اندر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو جو ہے وہ ہو جائے گا, اور عمران ریاض بہت جلد جو ہیں وہ موسٹ پرابلی ہم سب کے درمیان ہوں گے. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں نظریاتی طور پہ وہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے میں نہیں جانتا اس بارے میں آبویسلی, لیکن میرے لیے سب سے بڑا کنسرن تھا ان کی سیفٹی کا, اررسپیکٹو کہ ان سے کوئی نظریاتی اختلاف ہو, اررسپیکٹو کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کی سیفٹی ہونی چاہیے. اور میرے لیے دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت کیونکہ سب سے زیادہ کلوز آبویسلی انسان اپنی فیملی سے, اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو میرے لیے وہ کنسرن تھا کہ اس وقت وہ کس چیز کے تھرو گزر رہے ہیں. تو خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس سلسلے میں جو ہے کوئی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوگی, انشاءاللہ ہوگی. بس آپ دعا کریں کہ وہ خیر و عافیت سے جو ہیں وہ ہم سب کے درمیان واپس آ جائیں. اچھا جی, کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کرتے ہیں. ایک تو جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے, یہ ویسے کنیکٹڈ یہ کچھ حد تک ڈالر کے ساتھ ہی ہے, کہ حکومت نے بجٹ کے فوراً بعد یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آلریڈی چل رہا ہے, اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے تھرو جو پچھلے اتنی دیر سے مذاکرات ہو رہے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں بار بار یہ باتیں بتائیں کہ جناب بس ہمارے ہو گئے ہیں, معاملہ طے ہو گئے ہیں. بس یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے وقت اسحاق ڈار صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کے بیان دیا تھا کہ جی بس یہ واپس جا رہی ہے آئی ایم ایف کی ٹیم, اور انشاءاللہ ہمارا بریک تھرو ہو جائے گا, اگلے ہفتے 10 دن کے اندر ہو جائے گا. وہ آج تک نہیں ہوا. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کرنٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے یہ بجٹ تک چلنا ہے, اور اس کو ہم مزید پرسو نہیں کریں گے, اس کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے. بجٹ کے بعد ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے مذاکرات ہوں گے, اور جب آپ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے مذاکرات کریں گے تو صفر سے سٹارٹ ہوگا کام, اور اس کے اندر اور یہ جو ہوگا وہ کوئی 1 یا 2 ارب کے لیے نہیں ہوگا, وہ ایک لمبی گیم ہوگی, مطلب وہ 6, 7, 8 ارب کی بھی کہانی ہو سکتی ہے, اور نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ یہ پھر یہ کہانی سیٹ ہوگی. تو اس لیے یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. سو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاملہ جو ہے نا وہ فی الحال کوئی اس کے اندر کوئی بریک تھرو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور حکومت کے حوالے سے معیشت سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ حکومت کا جو شارٹ فال ہے ٹیکس کلیکشن کا, کیونکہ اب یہ آخری مہینہ جون کا آج سے شروع ہو گیا ہے, تو اس کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ حکومت کا جو شارٹ فال ہے وہ 433 ارب روپے کا اب تک ہو گیا ہے. یعنی کہ اپنے ٹارگٹ سے یہ حکومت 433 ارب روپے نیچے ہے. انہوں نے جو اب اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے جو کلیکشن کرنی ہے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب وہ تقریباً 1400 ارب روپیہ آپ نے صرف ایک مہینے میں اچیو کرنا ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. اور وہ جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا وہ تھا 6600 ارب روپے کا, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے صرف ایک مہینے میں آپ کو 1400 ارب اکٹھا کرنا پڑے گا, جو کہ ہو نہیں سکتا, جو کہ بہت مشکل ہے. اس مہینے کے اندر ایون دو ٹیکس کلیکشن کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے, لیکن 1400 ارب جو ہے دیٹس این ان ریئلسٹک ٹارگٹ. سو موسٹ پروبیبلی حکومت جو ہے وہ اپنا ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ مس کر دے گی. معاشی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے مس کر دے گی. کچھ سیاسی خبروں کی طرف آتے ہیں. فواد چودھری صاحب کی جو گفتگو تھی کل کی, جو میڈیا کے سامنے انہوں نے کی تھی آ کے اڈیالہ جیل کے باہر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے کے بعد, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کی جو تنقید کی توپوں کا رخ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف جو ہے نا وہ چلا گیا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہبا چودھری جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں, میں ان کی ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا ان کے پیج کے اوپر جا کے, ان کی تصویر آج بھی عمران خان کے ساتھ ہی ہے. عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے تصویر ہے اس کو انہوں نے پن کیا ہوا ہے. اور سیاست.pk ایک ویب سائٹ ہے, انہوں نے فواد چودھری صاحب کے ماضی کے بیانات چلائے ہوئے تھے, جس میں سے ایکچولی ایک بیان یہ تھا کہ جی اگر عمران خان آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے. یہ بیان سیاست.pk نے چلایا ہوا تھا. تو ہبا چودھری نے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی یہی حقیقت ہے. تو اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے وہ آج بھی یہی سمجھتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر عمران خان نہ ہو تو یہ کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے. سو جہاں پہ ہسبینڈ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے بظاہراً, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس بظاہراً کے کھبے اور سجے جو ہے نا 2 اپوسٹروفیز بھی لگا دیں, بظاہراً اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے, لیکن ان کی جو اہلیہ ہیں وہ آج بھی عمران خان صاحب کو ہی سپورٹ کرتی ہیں.
تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ پولیس نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اعجاز چودھری صاحب جو گرفتار ہیں ان کی برآمدگی ہوئی ہے. ایک پستول جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسلحے کی برآمدگی کی فورنزک رپورٹ جو ہے تفتیش کا حصہ ہوگی. ان پر 9 مئی کو مسلح ہو کر احتجاج کا الزام ہے. تو یہ الزام بھی اب اعجاز چودھری کے اوپر جو ہے وہ لگ گیا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی نظر بندی کا عدم قرار دیتے ہوئے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر افراد کی نظر بندی کے احکامات خلاف قانون قرار دیے گئے ہیں. عدالت نے لاہور، وزیر آباد، جھنگ، شیخوپورہ، حفص آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، گجرات، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، نارووال، اس میں جتنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے بعد آیا ان کو چھوڑا بھی جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ 2 رہنماؤں کے حوالے سے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ایک ہیں حماد اظہر اور ایک ہے میاں اسلم اقبال. پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے لیکن وہ کہیں پہ بھی ٹریسیبل نہیں ہے. میں آپ کو یہ ویریفائی کر سکتا ہوں کہ آج سے صرف 2 یا 3 دن پہلے تک حماد اظہر ایکچولی واٹس ایپ کے اوپر بھی ایکٹیو تھے. میرا حماد اظہر سے ایک رابطہ بھی ہوا تھا، میں خود آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو لیکن پولیس کو وہ ٹریس نہیں ہو رہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیسکلی مختلف سمیں استعمال کر کے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن جو ان کے اپنے نمبرز ہیں وہ اب تک ان کے ذریعے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. میاں اسلم اقبال کے بھائی، بھتیجے اور رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن میاں اسلم اقبال جو ہے وہ کہیں پہ بھی ٹریس نہیں ہو رہے. کل ہم نے آپ کو ایکچولی خبر دی تھی اس سلسلے میں کہ اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ کسی علاقہ غیر میں چلے گئے ہیں. تو لیکن بہرحال پولیس جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر چھاپے مار رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے جو قائم خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی طلبی کا سمن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر چند پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. 7 صفحات پر مشتمل یہ حکم نامہ ہے اور اس حکم نامے میں عام افراد کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگز اور آڈیو لیکس پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کی گئی ہے. عدالت نے اعتزاز احسن، مخدوم علی خان، رضا ربانی، محسن شاہ نواز راجہ کو عدالتی معاونین جو ہے مقرر کیا ہے. اس میں چند سوالات جو ہیں اس تحریری حکم نامے میں اٹھائے گئے ہیں. ایک سوال یہ ہے، بتایا جائے کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے. دوسرا سوال ہے، اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکانزم سے یہ کام کر سکتی ہے. تیسرا سوال ہے جی، آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے سے متعلق کیا سیف گارڈز ہیں. چوتھا سوال ہے، اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے. پانچواں سوال ہے، عدالت نے سوال کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی. چھٹا سوال ہے، بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ کسی پرائیویٹ شخص کے معاملات پر انکوائری کر سکتی ہے. اور آخری سوال ہے، کیا رولز اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر عام افراد کی گفتگو لیک ہونے پر خصوصی کمیٹی بنائیں. یہ سوال جو ہے اس تحریری حکم نامے میں، جس میں جج بابر ستار بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی کویشچنز ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں جو میں نے اپنے چند ویلاگس کے اندر کہی تھی کہ جہاں پہ ان آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات تو ہو رہی ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحقیقات تو کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ کوئی پوچھے گا کہ یہ آڈیو ریکارڈنگز ہو کس قانون کے تحت رہی ہیں اور ان کو ریلیز کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. تو بابر ستار صاحب نے میرے خیال میں بڑے پرٹیننٹ قسم کے کویشچنز اٹھائے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک ویڈیو یہ سامنے آئی ہوئی ہے، یہ بھی اس کو ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا. اس کے اندر بیسکلی آپ غور سے دیکھیے، جسٹس عمرتاب بندیال جو ہیں وہ آتے ہیں اور یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. عمرتاب بندیال صاحب دیگر افراد کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور جو شخص قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بات کر رہا ہے وہ اس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور دونوں سینئر ترین جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوتا. اب اس کے اوپر بہت سی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ کیا ایکچولی چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگنور کیا ہے یا ایکچولی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمرتاب بندیال صاحب کو اگنور کیا ہے. میرے خیال میں جو میں نے فوٹیج جتنی دفعہ دیکھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو اگنور کیا ہے. میرا خیال میں دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اگنور کیا ہے اور اس سے صرف اس ایک ویڈیو سے یہ کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ کس حد تک ڈیوائیڈڈ ہے ہماری جوڈیشری اس وقت، وچ از اے بیڈ پریسیڈنٹ. یہ کوئی اچھے مناظر نہیں ہیں کہ
نارملی تو ہم صرف ٹکرز کی حد تک یا ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے حوالے سے یا بینچ فارمیشنز کے حوالے سے یہ خبریں آپ تک پہنچاتے تھے، لیکن یہ پہلی ویڈیو ایک سامنے آئی ہے جس میں دو جج صاحبان بالکل ایک دوسرے سے مطلب گریٹنگز بھی ایکسچینج نہیں کر رہے. صورتحال یہ ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.